والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتی ہو، اور ان مویشیوں کے اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتی ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں گھر دیے، تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور قیام کے دوران ہلکا پھلکا پاتی ہو۔ بھیڑوں کی جو اونیں اور اونٹوں کی جو پشمیں اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب بنائے۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل اور اس نے اپنے بندوں کے اوپر جو انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے اس آیت کے اندر بھی، جیسے پیچھے آپ پڑھتے چلے آ رہی ہے سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں سے، بجری سے، ریت سے، پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا جن میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے۔ ایک گھر تو وہ ہیں جو پکے سیمیٹڈ گھر ہیں، اینٹوں سے بنتے ہیں، آپ لینٹر ڈالتے ہیں، سیمٹ لگاتے ہیں، پتھروں سے گھر بناتے ہیں، اور ایک گھر وہ بھی ہیں جو خیموں کی شکل میں بنتے ہیں۔ جب تم لمبے سفر پر نکلتے ہو تو ان خیموں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جاتی ہو، اور جب ان کو لگاتی ہو تو تم ان کو بڑا ہلکا پھلکا پاتی ہو۔ خیمہ تو آپ کسی جنگل، ریگستان، بیابان میں سے گزر رہی ہیں، کہیں پر بھی جا کر آپ گھنٹے کے اندر اندر خیمہ لگا لیں گے۔ بعض تو اتنے ایکسپرٹس ہیں 10 منٹ میں خیمہ لگا لیتے ہیں، مگر اگر آپ جنگل، بیابان یا پہاڑوں میں سے گزر رہے ہیں یا آپ ریگستان میں، تو وہاں پر آپ پکا گھر بنانے سے تو رہے کہ پکا گھر بنا لیں آپ جانسن، نہیں۔ تو اللہ نے آپ کے لیے پکے گھروں کا بھی بندوبست کیا اور کچے گھروں کا بھی بندوبست کیا۔ کچے گھروں سے مراد وہ خیمے جو ان جانوروں کی کھالوں سے تم بناتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی جو اون، کھال، پشم اور بکریوں کے بالوں سے جو گھریلو سامان ہے، بچھانے کا، اوڑھنے کی چیزیں، اس سے آپ کتنی چیزیں بناتی ہیں۔ آپ کے آج لباس بھی بن رہے ہیں، پردے بھی بن رہے ہیں، چادریں بھی بن رہی ہیں، بستر بھی بن رہے ہیں، پھر بچھانے کی بھی چیزیں بن رہی ہیں، اوڑھنے کی چیزیں بھی بن رہی ہیں، اور پھر اگر آپ ایک گدا، ایک چادر، ایک رضائی، ایک پردہ بناتے ہو، پھر آپ کچھ عرصے تک اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہو، کچھ عرصے تک آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہو۔ تو اصل چیز اس میں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے، یا ان انعامات کے ذریعے اپنی وحدانیت کے اوپر دلائل کا بیان کر رہا ہے
کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حین. آگے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں. اور ایک چیز تو سایہ دار چیزیں اللہ نے بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنا دیے، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسے لباس بھی بنائیں جو تمہیں دشمن کے حملوں سے بچاتے ہیں. تو وہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تو وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو، تاکہ تم اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کی احکامات کو پہنچا دینا ہے بس. محبوب اگر یہ پھر بھی بات نہ مانے. بہرحال اب اگلی جو آیت نمبر 81 ہے، یعنی یہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور بادلوں وغیرہ سے سایہ عطا فرمایا. اگر وہ سایہ ہی نہ پیدا کرتا، وہ سایہ ہی نہ بناتا، تو صرف یہ نعمت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں پکے اور کچے گھر دیے، کانکریٹ کے سیمنٹڈ گھر دیے، یا جانوروں کی کھالوں سے جو تم خیمے اٹھائے پھرتی ہو میدانوں اور جنگلوں، بیابانوں اور ریگستانوں کے اندر وہ گھر دیے، اس میں تمہیں رہنے کی جگہ، بلکہ سایہ بھی عطا فرمایا. یہ سایہ بھی اسی کا عطا کرتا ہے کہ تم صرف ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان چیزوں کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، ان چیزوں کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو. مکانوں کے سائیں، دیواروں کے سائیں، چھتوں کے سائیں. جب دوپہر کو دھوپ برستی ہے تو آپ اپنے مکانوں میں چھپ جاتے ہیں، دفتروں میں بیٹھ جاتی ہیں سائے کے اندر، گاڑیوں میں آتی ہیں تو گاڑیوں میں بھی سایہ. بہت زیادہ دھوپ ہے، کسی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر درختوں کے سائیں، پھر بادلوں کے سائیں، بادلوں کے سائیں جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچ جاتی ہو یا تو کچھ دیر سانس لے لیتی ہو. تو تمہارے لیے پہاڑوں میں پھر غار وغیرہ بھی بنائی ہیں، پہاڑوں کے اندر تمہارے چھپنے کے لیے جگہیں بنائی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں زندگی کے ان روز مرہ انعامات کا ذکر کر رہا ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں جو ان سے.
یہ وہ لوگ، مگر بعض لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، گرمی کا موسم ہو، علماء لکھتے ہیں چل چلاتی دھوپ ہو، سخت گرم لو دوپہر کو چل رہی ہو، تو آپ اگر کسی گھنے درخت کے ٹھنڈے سائے میں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ مسافر ہیں، میدان ہی میدان ہے، کہیں سایہ نہیں ہے، اور آگ برس رہی ہے، ایسی زبردست دھوپ ہے۔ تو ان سے پوچھیں جب ان مسافروں کو کوئی ایسی چھاؤں مل جاتی ہے جن میں گھنا درخت ہوتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، یہ نعمت تمہیں کس نے عطا کی ہے؟ یہ تمہارے بت ہیں جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا یہ انہوں نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں؟ نہیں۔ پھر دیواروں کے سائے تمہیں دیے، دیواروں کے سائے، مکانوں کے سائے، ہر چیز کا سایہ بنایا اور یہ تم پر احسان فرمایا۔ اور پھر پہاڑوں کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ وہ صرف ایک اسٹریٹ چٹان ہو، نہیں، ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غار بنائے، غار بنائے۔ جو لوگ پہاڑوں کی دنیا کا سفر کرتے ہیں ان کو ایسے سینکڑوں غار نظر آتی ہیں۔ پہاڑوں میں ایسی خوفناک ہوائیں چلتی ہیں، اب تو آپ کو سمجھنے کے لیے اس لیے بھی مشکل نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری دیکھتی ہیں تو اس میں وہ سارا ہی دکھاتے ہیں، ایسی خوفناک ہوائیں بعض اوقات چلتی ہیں کہ جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پہاڑوں کے اندر ہم نے غاریں بنائی ہیں، یا ایسی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آپ غاروں کے اندر چھپ جاتی ہیں۔ بعض علاقوں کے لوگ، پہاڑوں کے لوگ تو وہ تو رہائی غاروں کے اندر کرتے تھے۔ ہم نے ایسے علاقے دیکھی ہیں۔ ہم ٹرکی کے ایک شہر کاپاڈوسیا کے اندر گئے تو وہاں پہاڑوں کے اندر درجنوں ہزار، سینکڑوں ہزاروں غاریں ہیں۔ ان غاروں کے اندر ہم نے ان کے گھر بنے ہوئے دیکھے۔ آج ان غاروں کو بڑے بڑے دنیا کے جو بڑے بڑے 5 اسٹار بوتیک ہوٹلز ہیں انہوں نے آکوپائی کر لیا۔ بلکہ میں نے وہاں ایک پہاڑ کے اندر ایک چرچ بنا ہوا دیکھا۔ پہلے لوگ پہاڑوں، تو یہ غاریں، پہاڑوں کے اندر غاروں کا بنا دینا جو ان سے ہے کہ لوگ ہوا سے بچ سکیں، بارش سے بچ سکیں، بارش سے۔ تو بتایا صرف یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل، کون ہے اس کے علاوہ جو یہ چیزیں بنا رہے؟ کس نے یہ تمہیں نعمتیں بخشی ہیں؟ نہیں، کسی اور نے نہیں۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات سے پہلے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پہننے کے لیے لباس ایسے بنائے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور سردی سے بھی۔ بھیڑوں کی اون سے، اونٹوں کی کھالوں سے اور ان کی پشم سے لباس، بستر، تمہاری استعمال کی چیزیں جن سی ہیں، اور پھر ایسے لباس بھی بنائے جو تمہیں دشمنوں کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگوں میں جب وہ جاتے ہیں تلواریں لٹکا کر، خود پہن کر
زرہیں لٹکا کر، زرہیں پہن کر، ایسے لباس، یہ فن کس نے دی ہے؟ جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر ان پرندوں کا ذکر ہوا تھا کہ ان پرندوں کو ہوا سے زمین پر گرنے سے کون روکتا ہے؟ آج ان ہوائی جہازوں کو ان پرندوں کی شکل پر کس کے حکم سے بنایا جا رہا ہے؟ کس نے یہ عقل، سوچ اور سمجھ دی ہے انسان کو؟ تو اللہ تعالیٰ اس نے تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور ضروریات زندگی کا ایسا سامان پیدا کر دی ہے، اور تم پر اپنی اتنی نعمتوں کو اس نے پورا کی ہے کہ اگر تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کے حکم کو مانو، اور اس نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا اعتراف کرو، اور اس کا اعتراف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو اور مان جاؤ کہ یہی دین برحق ہے، یہی دین برحق ہے۔ بہرحال آگے فرمایا، اچھا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ یعنی اے حبیب، اگر کفار مکہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے منہ پھیریں اور اعراض کریں اور ابھی بھی اپنے کفر کے اوپر جمے رہیں، تو محبوب آپ غمزدہ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ تکلیف میں کیوں آتی ہیں؟ آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ حق بات اور تبلیغ کا پیغام آگے پہنچا دیں۔ تبلیغ کر دینا لازم ہے آپ پر، صرف صاف صاف بتا دینا کہ یہ ہدایت بنے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کا کام ہے صرف بتا دینا، بس۔ اور جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ کا کام پورا ہو گیا، تو اب بھی یہ بے ادب اور گستاخ اگر آپ کی شان اور مرتبے کو نہیں سمجھتے تو جہنم ان کے لیے کھڑی ہے۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے یا غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے، جو آپ کی شان اور بزرگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جن نعمتوں کا ان کے سامنے ذکر کیا گیا، کفار مکہ محبوب ان سب کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، آپ کے لائے ہوئے دین کو برحق نہیں سمجھتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی نعمت سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر بعض مفسرین نے کہا کہ جن نعمتوں کا یہاں اور پیچھے سے ذکر کے چلتا چلا آ رہا ہے، اس سے مراد یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر عطا فرمائی ہیں اپنے بندوں کے اوپر، مگر بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد ان نعمتوں سے مراد اصل نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم یہاں پر مراد لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نعمت، تو پھر وہ نعمتوں کو پہچانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صورت اور چہرے کے اندر
یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے اوپر جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ گستاخ اور بے ادب اگر آپ کی شان اور مرتبے کو نہیں سمجھتے تو محبوب یہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں جو آپ کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو یہ چیز اس آیت میں فرمائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔